تو میرے بھائیوں، قرآنی واقعات سے اللہ ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ میرے بندو، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس سے آگے اللہ پھر مطالبہ کیا کرتا ہے؟ ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اس دنیا میں تم ایک کام کرو، چونکہ ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، ساری کائنات میرے ہاتھ میں ہے، تو تم میری مان کے چلو، بس یہ میری مان کے چلو۔ جس زمین پر چلتے ہو یہ اللہ نے بنائی ہے، اس پر پاکیزہ بن کے چلو، اس کو زنا کا اڈا نہ بناؤ، اسے جوے شراب کا اڈا نہ بناؤ، اسے قتل و غارت کے اڈے نہ بناؤ۔ یہ آسمان کی روشنیاں تمہیں اللہ نے دی ہیں، ان روشنیوں میں اللہ کے شکر گزار بنو، نافرمان متکبر نہ بنو، کہ زمین آسمان اللہ کے غلام ہیں، تم بھی اللہ کے غلام بنو۔ اس کے ساتھ ایک اللہ کا قول جوڑ دیں، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ قرآن ایک ذہن سازی کرتا ہے اسی کی تائید میں اللہ کی بات، کہ اے میرے بندے، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے۔ جو تم چاہتے ہو اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا چاہا بھی پورا ہو، اس کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کر دو، جو میں کہوں وہ کرتا جا۔ یہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے روز یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ زیادہ شور مچائیں تو ان کو تھپڑ پڑتا، وہ ہم سے لاجک نہیں مانگ سکتے، ہم ان کا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جاؤ۔ یہی بات جب اللہ ہم سے کہتا ہے تو ہم اللہ سے لاجک مانگنا شروع کر دیتے۔ میرا اور اللہ کا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ کا علم اور انسان کے علم کی کیا اوقات؟ جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ انسان اس قابل ہے کہ اللہ کے حکم کی لاجک مانگے کہ زنا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک کام کرو۔ میں تو مثالاً کہ ہم روزانہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اسکول جانا ہے اسکول جانا ہے، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، ہوگا جانا ہے۔ تو اللہ کہتا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، برمنگم میں رہتے ہوئے جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر کیا ہوگا یا اللہ کا کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہو گے سارا میں کر دوں گا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے، جو کہو گے کر دوں گا، چاہے اسباب سے کروں چاہے بغیر اسباب کے کروں، اپنی غیبی قدرت سے کروں یا کسی سبب کا کے ذریعے سے کروں، جو چاہو گے کر دوں گا۔ اگلی بات بھی بتا دی، وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم اس سے ٹکر لے کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں تو اپنی مرضی پہ چلوں گا، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر تو دیکھ تو بڑا تھکے گا، بہت تھکے گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میرے اوپر تیرے ارادے غالب نہ آ سکیں گے، لہذا تو ایک کام کر، سرنڈر کر جا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ جیسے آپ لوگ کرتے ہو، جاب لیتے ہو تو ان کو اپنی شرائط سناتے ہو یا ان سے پوچھتے ہو کہ آپ کی شرائط کیا؟ تم جاتے ہی شرطیں سنانا شروع کر دو، کہنا جاب ویسے نہیں لب دی جاب میں سانو ہور بڑے، تم تو کہو کہ جی جو حکم مائی باپ، جبھی تو جاب چلے گی۔ تو یہی میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مانو، جو میں کہوں کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو۔ سود نہیں لینا چھوڑ دیا، شراب نہیں پینی چھوڑ دی، زنا نہیں کرنا چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑنی قائم کر دی، روزہ نہیں چھوڑنا رکھنا شروع کر دیا، زکوٰۃ دینی ہے دینا شروع کر دی، سچ بولنا ہے جھوٹ سے بھاگ گئے، شرک نہیں کرنا، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، ہاتھ نہیں پھیلایا، پیسہ ہے حج کرو، جا رہے ہیں یا اللہ جا رہے ہیں، مال ہے زکوٰۃ دو دے رہے ہیں یا اللہ، ماں باپ بوڑھے ہیں خدمت کرو کریں گے یا اللہ۔ ہائے ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟
کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا محبت ہے ان الفاظ، جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا، غلط راہوں پہ چلتا ہے، تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو؟ تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر رہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں، لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں نا، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ، یا ایھا الانسان، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں تو عام ہے نا، ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی کم ہے، جو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو؟ اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، وہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے۔ اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو، پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے۔ میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے، تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں، ادھر آؤ۔ کدھر؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی۔ 14 صدی میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا، نہ عرب میں نہ عجم۔ تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا کرو؟ کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو، اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ
کفیتک فیما ترید، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے۔ گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن، اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں۔ زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان۔ گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا تو کہا الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا۔ پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر۔ دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا۔ سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا۔ آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا۔ عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل فاسجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا۔ آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو۔ ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جواب آسان جواب، کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن،
لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھیں۔ کیسے؟ قرآن سنو، کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے؟ اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے۔ آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جیسے جمال والا، آپ جیسا عالی نسب کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کو ڈھونڈنے پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ والی زندگی اپنا لو، برمنگم میں رہو، مکہ میں رہو، برابر ہے، مدینہ میں رہو، لندن میں رہو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہو تو کام پار ہے۔ جگہ بدلنے سے نہیں، عمل کے بدلنے سے مقام بند۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں رہتا تھا، ابو جہل مکے میں رہتا تھا، ابو لہب مکے میں رہتا تھا۔ تو اللہ نے اپنی چاہت کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جھلک دکھا کر بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ 1433 ہجری میں جبکہ میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1422 سال گزر چکے ہیں، اگر کوئی برمنگھم کی عورت اور مرد پوچھنا چاہے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی تو اس فانوس میں تو روشنی تھوڑی ہے، میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ ہمارے ہاں تشبیہات کے لیے یا چاند ہے یا تارے ہیں یا سورج ہے، سورج سے تشبیہ دوں تو اس میں آگ بھری ہوئی ہے، میرا نبی آگ والا نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دوں تو اس میں داغ ہے، میرا نبی بے داغ ہے، بے آگ ہے، میں کیسے تشبیہ دوں؟ کس سے دوں؟ وہ تشبیہات سے بالا تر ہستی ہے۔ ہاں زندگی موجود ہے کھلی کتاب کی طرح، معلومات کا خزانہ جتنا مدینہ میں ہے اتنا برمنگھم میں ہے، جتنا مکہ میں ہے اتنا لندن میں ہے، اس آپ کی زندگی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ اللہ پاک نے محبوب بنایا تو اس کی ہر ادا کو سلامت کر دیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے اس پر حفاظت کا پہرا لگا دیا، کوئی دنیا کی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں، میرے نبی کی تو بکریوں، اونٹ، گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری کی، تاریخ نے ہمیں نام دے دیے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ 2 گدھوں پہ سواری کی، جی 2 گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی؟ نہیں، میرے حبیب نے کی ہے، ان کے نام بھی لکھوائے جائیں۔ ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا
تو جانور بھی آئے تو اس میں یہ گدھا بھی تھا، تو یہ آگے بڑھ گیا، کہا یا رسول اللہ، اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے، گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، گدھے خچر، تو یہ آگے بڑھ گیا، کہا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں۔ تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا۔ بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے، تو آپ یافور سے کہتے یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں۔ تو یافور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھو، جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یافور کھڑا، اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو، خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، جیسے صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے۔ 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے۔ شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے۔ پھر یافور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو کیا پتا، جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا، آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں، کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے، نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہیں ہدایت دے دی۔ وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر، تو سارے کلمہ پڑھ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت، تیری نقل۔ تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ بھائیو ہماری ایک پہچان ہے، پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟ تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے، برٹش پہ رتا پاسپورٹ، تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ، پل صراط پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا، لاؤ، چونکہ پل صراط کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان پل صراط سے گزریں گے۔ تو جس سے اللہ نے پیار کیا ہو تم بھی تو کرو۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ میٹھا میٹھا اسلام ہے،
حلوائی کھانا سنت رہ گیا بس. ہاں بھائی اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کا واسطہ دیتا، قیمت اللہ کی قسم قیمت پڑ جائے گی، قیمت پڑ جائے گی. تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناؤ، اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناؤ. ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہی، ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا، یہ ایمان والا جا رہا. ہمارے نبی ہمیں زندگی، اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں، دو چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق. ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو، برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کسی حال میں نماز نہ چھوٹ. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور دوسری وصیت تھی میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سارا دین دو جملوں میں بتایا ہے، ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ. سارا دین دو چیزوں میں آ جاتا ہے، بندگی اور اخلاق. سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاق. عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے. بنیاد نہ ہو تو گھر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور چھت نہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے. اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے تو یہ چھت گر جائے گی. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں. نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو صحیح، چھوڑو نہیں. کہ تمہاری تو روزی حرام ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ؟ ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے. میرا کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت. پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلا بہت بدلا. لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی. لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا تو پولیس اٹھا کے لے گئی. آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا. ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہو، میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگے واہ جی واہ، شراباں پی کے نمازاں پڑھ دو. کہنے لگا جو گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا. تو ویسے اس کا قصہ یاد آیا، انہوں نے کہا جب میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا. اتبع سیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے. ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے. نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے. اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو، ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو. اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں. لوگوں کے لیے خیر بنو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں، برمنگم میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر. آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان ہو. اچھے اخلاق،
ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بھائیو نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے. معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی. بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پہ چڑھائی ہے، خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے، اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے، ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے، پٹائی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو. میرے سامنے ہمارے علاقے میں یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں، ایک مر گیا، دوسرے کا مجھے پتا چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاؤ. کہ نہیں جی ساڑی بنی نہیں ساری زندگی ہون کی بنا میں. اور میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں. اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر لو. یقین میرا صرف پڑوسی تھا، میں نے اس کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، نہیں گیا جنازہ. ایسوں سے جہان بھرا پڑا. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ جو سلام کرے اسے سلام کرو، جو نہ کرے نہ کرو. یہ ہمارے اخلاق. جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ، جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ. یہ ہمارے اخلاق. آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا. چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں. اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ زبان قابو میں رکھو، سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے. مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی تو وکلاء کا وفد آیا ملنے. میں نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے لگے جی ایک نصیحت کر دیں، آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں، ایک نصیحت کر دیں. تو میں نے اب مجھے دیکھو، میں نے کہا یہ زبان قابو میں. کہا نہ کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں، کوئی اور بتائیں. اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لو، غصے کے وقت بھی خوشی کے وقت بھی اس میں سے تول لفظ نکالو، تو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہوگا. تہجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا، حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گے. سعید انور اور محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے تو کہنے لگے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ. زور ادھر لگ گیا. تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو. اس پر تھوڑی سی بات کی، کہا نہیں یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو بہت مشکل کام. میں نے شارٹ کٹ تو پھر یہی ہے. آپ کو جس روڈ پہ رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے ہو کہ نہیں موڑ لیتے؟ اب وہ پہلے کو کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ، ادھر ٹریفک بلاک ہے. تو اب خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو، راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو. تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے، بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں، اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں. اخلاق والا روڈ ہی خالی، بندہ ہی کوئی، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسڈیز سے آگے نکلے گی، چونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے، تمہاری جا رہی ہے، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. نہ ڈرائیور کو خوبی نہ انجن کا کمال. ہمارے یہاں جو پرانی بسیں ہوتی نا اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، بس خدا کے سہارے چلی جا رہی. تو میرے رب کی قسم تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا. اور ویسے بھی چونکہ یہاں دوڑ ہے تو پتہ نہیں بیوی کا کیا مقام ہے، خامند کا کیا مقام ہے. بیوی کو خامند کا نہیں پتا، خامند کو بیوی کا نہیں پتا، ماں باپ کو اولاد کا نہیں پتا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ سب سیکھنے کی چیز ہے.
اپنے گھروں کو وقت دو. جو لوگ شادی شدہ ہو اور جن کے بچے چھوٹے ہیں اپنی اولاد کو وقت دو. تربیت ماں باپ کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں. انہیں اخلاق سکھانا تمہارے ذمے ہے. بیوی بھی جاب پہ جائے، خامد بھی جاب پہ جائے تو بچوں کو کن کے حوالے کرو گے؟ جن کے لیے کما رہے ہو، جن کے لیے گھر بنا رہے ہو، تو یہ کل کو تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارا مقام کیا ہے تو تمہارے کس کام کے ہیں؟ تو اپنی عورتوں کو گھر بٹھاؤ، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو، چھوٹے گھر لے لو، چھوٹی گاڑیاں لے لو. لیکن اپنی عورتوں کے ذمے اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہماری عورت کے ذمے کہ اپنے ایک نسل تیار کرے جو معاشرے میں بہترین انسان بنے، عالی انسان بنے. لڑکی ہے تو بہترین بیوی بنے، بیٹی بنے، بہن بنے، ماں بنے. لڑکا ہے تو بہترین باپ بنے، بھائی بنے، دوست بنے. ہر روپ میں اس کا حسن نمایاں ہو. یہ تربیت ماں کے ذمے ہے اور باپ اس کا ساتھ دے. اگر آپ وقت دو گے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قابو میں لے آئے گا. تو اپنی زندگی میں نبوت والے اخلاق اور نبوت والی بندگی دو چیزیں داخل کر لو تو زندگی کو کمال مل جائے گا. یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا، اس کو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی کہ وہ اخلاق جو ہمارے نبی دے کر گئے تھے جو بالکل بھول بھلیاں ہو کے یاد ہی نہیں کسی کو. ایک بدو نے آ کر آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، اس نے تلوار اتاری اور آپ کے یوں پسلی میں یوں ماری. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگا بتاؤ کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرا پڑے کہ اللہ کہنا تھا، اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو اب کون ہے؟ قتل کرنے ہے، قتل کرنے. تلوار اٹھائی، کب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. کن غیر آخذن. کہا اچھا. آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. اچھا جاؤ معاف کی. جو ایسے قاتل کو معاف کر دے، کہا جاؤ معاف کر. تم بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار، بیوی خامن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، خامن بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار. اور سب سے زیادہ شیطان کو جو خوشی ہوتی ہے میاں بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ طلاق. اللہ کے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اب چھوٹی باتوں پہ طلاق کیوں؟ کہ مل جل کے چلنا سیکھا ہی نہیں، برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں، ایک دوسرے کو سہنا سیکھا ہی نہیں. نہ مرد میں نہ لڑکے میں برداشت ہے، نہ لڑکی میں، نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں. تو نبوت والی زندگی تو ختم ہو گئی. ایک اور حدیث سن لو. شیطان کے پاس لشکر ہیں، کمزور بھی، درمیانے بھی، طاقتور بھی. ماڑے شیطان بھی ہیں، تگڑے شیطان بھی ہیں. ایک دفعہ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ رسیوں والا. شیطان کا مطلب ہے رسی. شیطان رسی کو کہتے ہیں، رسی. تو وہ رسیوں سے باندھتا ہے، شہوت کی رسیوں سے باندھتا ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. تو شیطان کو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا تو وہ رسیاں اور جال اوپر لے کے جا رہا کندھے پر. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ رسیاں جال ہیں جس سے میں لوگوں کو باندھتا ہوں، پکڑتا ہوں، پھنساتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے ان رسیوں میں کوئی میرے لیے بھی ہے؟ وہ ہنس پڑا کہ تیرے جیسوں کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے اور تمہارے جیسوں کو تو ویسے ہی پھنسا لیتے. شیطان کے پاس جو سب سے مضبوط لشکر ہیں ان کو کہاں بھیجتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہے. نمازیوں کے پاس ماڑے شیطان بھیج دیتا ہے. روزے دار، حاجی، عمرے، ذکر، تلاوت والوں چھوٹے شیطانی کام دکھا دیتے ہیں. لیکن جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس تکڑے شیطان بھیجتا ہے کہ کہیں ان کا اخلاق خراب کرو. اور شیطان روزانہ کچہری لگا کر شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے زنا کرایا، کوئی کہتا ہے چوری کرائی، کوئی کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے دی، کوئی کہتا ہے شراب پلائی، کہتا ہے کچھ نہیں. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا. کہتا ہے شاباش بیٹا تو اصل کام کر کے آیا، ادھر آ جا. اس کو گلے لگاتا ہے، اپنے پاس بیٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو بھائیو معاشرت جو بنتی ہے نا اسلامی، تو اس سے ایک خوبصورت زندگی وجود میں آتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا، پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، اچھے سلوک سے گھر آباد ہوتے. اور اچھے سلوک میرے نبی کی زندگی سے سیکھے جاتے ہیں. ڈاکٹر بننے سے گھر آباد نہیں ہوتا، خوبصورت چہرے سے گھر آباد نہیں ہوتا. گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے،
برداشت اور سہ جانے اور پی جانے سے ہے۔ یہ سیکھو گے تو اللہ تمہیں آباد بھی کرے گا، شاداب بھی کرے گا۔ لیکن آج ایک کام نقد کر کے جاؤ، آج سارے مرد عورت یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہو توبہ کی؟ توبہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ واپس آ جانا اور اللہ سے صلح کر لینا۔ تو کیا خیال ہے آج اللہ سے صلح نہ کر لیں؟ کیوں بھائی، کوئی ماڑی چیز تو نہیں کہی میں نے؟ نیت کرتے ہو سارے اللہ سے صلح؟ کہو سب یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ کو مبارک ہو، اگر آپ کی توبہ سچی ہے، اللہ کی قسم آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا، آپ کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ آج نکلو مسجد سے اور نئی زندگی شروع کرو، اتنی سی بات پر اللہ سارے ہی معاف کر دے۔ ہاں کسی کا حق مارا ہے، گناہ معاف ہو گیا ہے، حق ادا کرنا پڑے گا، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے ادا کر دیا تو مطالبہ ختم، اگر آپ نے ادا کرنے کی کوشش کی اور نہ کر سکے تو اللہ آپ کی طرف سے خود ادا کر دے۔ تو توبہ کی سارے بھائی نیت کرتے ہو؟